دیکھیے آج وہ رات آ چکی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا چہلم کی رات تھا، اور چہلم کا دن اس لیے بھی خاص ہے کہ سید الشہداء 72 سید الشہداء امام علی مقام کو ملا کے 73 شہداؤں کو کفن آج کی رات دیا گیا۔ بنی اسد جو کہ مولا حسین کا ننیالی قبیلہ ہے، آپ نے بنی اسد میں روایت آتی ہے کہ بنی اسد نے آپ کو کفن دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کی عظمتیں سبھی محب اہل رسول کو پتہ ہیں، لیکن کیونکہ خراج عقیدت یہی ہے کہ جب تک زندہ رہیں ذکر اہل بیت کرتے رہیں اور سنتے رہیں اور کرتے رہیں اور ہر سانس پہ ان کا ذکر کریں تب بھی کم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شفقت فرماتے تھے مولا حسین علیہ السلام سے کہ آپ چھوٹے سے ہیں، آپ کی عمر کوئی 4 یا 5 برس کی رہی ہوگی، آپ امام حسین علیہ السلام اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسین کے پاؤں پکڑو، حسین کے پاؤں سے دباؤ۔ امام بیوی خاتون جنت سلام علیہ دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں بابا جان آپ چھوٹے کو نہیں بتا رہے، چھوٹے کے ہوتے ہوئے بڑے کو بتا رہے ہیں کہ پاؤں پکڑو۔ تو آپ نے کہا اے میری لگتے جگر، اے میری بیٹی، تمہیں نہیں پتا، حسن کو میں بتا رہا ہوں اور جبرائیل امین حسین کو بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ کا وہ مرتبہ ہے کہ آپ کا جھولا جھلانے بھی جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں۔ انسانوں کی بشر کی کوئی بحثات ہی نہیں کہ ذکر سید الشہداء کر سکے، لیکن یہ کرم ہے ہمارے پیر کا ہم پہ، یہ کرم ہے حضور قبلہ شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اس قدر پاک و طاہر طریقے سے اور اس طریقے سے جس طریقے سے اہل بیت کو پسند ہو اس طریقے سے ان کی محبت کرنا کا طریقہ ہمیں سکھا دے۔ نہ ہماری زبانیں اس قابل نہ ہم اس قابل، لیکن یہ سبقہ شاہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم ان کا نام لے سکیں۔ فرشتے جن کے نام کو لینے کے لیے، جن کی عزاداری کو کرنے کے لیے، جن کے دیدار کو کرنے کے لیے اپنی نمبر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک روایت ایسی ہے کہ جب مولا حسین تولد ہوئے تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ حسین علیہ السلام کی دیدار کر کے آؤ، اور امام حسین علیہ السلام کے دیدار کے لیے فرشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اور ایک فرشتہ تھا جس کے بالوں پر کسی خطا کے سبب جل چکے تھے۔ وہ اس نے جبرائیل امین علیہ السلام سے التجا کری کہ بارہا سے میری خطا جو ہوئی ہے اس کو معاف کرا دیں اور مجھے بھی مولا حسین کے دیدار کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو جبرائیل امین نے بارتارہ سے عرض کیا، آپ نے کہا کہ اس کو پطرس کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کے باروں پر تو نہیں تھے، جبرائیل امین اپنے پروں پہ اسے بٹھا کے لائے، اور مولا حسین کی بارگاہ میں وہ داخل ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک فرشتہ جو خطا کار تھا، اس خطا جو فرشتہ سے خطا ہوئی تھی اسے مولا حسین کے جسم کا مسح کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ جب وہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور حسین کے جھولے سے اپنے جسم کو مسح کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے وہ امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے اس نے اپنے جسم کو مسح کرا، اس کے بالوں پر واپس آ جا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک فرشتہ جس سے خطا ہوئی تھی، گناہ نہیں ہوا تھا، اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مولا حسین کے جسم سے اپنے جسم کو مسح کرے۔ تو آپ سوچئے جو گناہ گار لوگ ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، کیا اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا کہ تم ذکر حسین کرو، کہ تم
غزا حسین میں شریک ہو تو یہ سمجھیے کہ جو بغض آل رسول میں رہتے ہیں سال بھر ان کو اللہ اجازت نہیں دیتا کہ ذکر رسول میں جا کے تم بیٹھو اور تمہاری اصلاح ہو، تمہارے لیے عذاب عظیم میں نے مقرر کر رکھا ہے۔ بہرحال وہ فرشتے کو بالوں پر ملے پھر اس کو اور اڑنے لگا، کیونکہ وہ اڑنے کا فرشتہ تھا، تیزی سے اڑتا تھا، اور اسی خطا پہ اس کے بالوں پر چھینے کہ تم اپنے سے بڑے سے آگے نکل جاتے ہو کہ تب جب لوٹنے لگا تو جبرائیل امین سے آگے نکلنے لگا تو جبرائیل امین نے کہا ارے ابھی تو تیری خطا بخش پائی ہے، اب پھر تو وہی غلطی کر رہا ہے کہ پھر مجھ سے آگے نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے فرشتے نے عرض کیا کہ یہ بالوں پر اب اس نے دیے جو دے دے تو واپس نہیں لیتا، لبیک یا حسین، اب یہ بالوں پر مجھ سے نہیں چھلنے والے۔ سبحان جبرائیل امین سے آگے نکل رہے ہیں اور انہیں یقین تھا کہ اب یہ بالوں پر اس نے دیے ہیں کہ جو ایک بار دینے کا وعدہ کر لے تو واپس نہیں چھینتا، سبحان اللہ، یہ وہ سبحان سبھی کے ہاتھ سے مجھے ملے ہیں، اور یہ بھی یقین تھا کہ یہ دے دیں تو اللہ بھی واپس نہیں لے گا، اللہ، کیونکہ جس کو یہ دیں گے اس کو اللہ دے گا۔ سبحان اللہ، یہ نظیر ہے اس بات کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسن حسین جنت کے سردار ہیں، جنت جانے والوں کے سردار ہیں، جنت کے تو وہ سردار ہیں ہی، جنت میں جانے والوں کے سردار ہیں۔ اب یہ جملہ سمجھیے کہ اب ہم موت تو سب کو بھرا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو وہ رب العزت کیا مرنے کے بعد والوں کے لیے سردار بنا رہے ہیں اپنے محبوب کے محبوب کو؟ سوچنے کی بات۔ تو اس جملے میں عقل یہ آتی ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں جو جنت میں جائیں گے صرف انہی کے مولا حسین سردار ہیں، حسن کریم ہیں، یعنی کہ جو زندہ بھی ہیں اور ان کے اعمال جنت کے لائق ہیں، انہی کے سردار مولا حسین ہیں، یعنی کہ مولا حسین کا ذکر کرنے والا ایک بات تو یہ ہوگا کہ وہ جنتی ہے، اور جن کا سردار اتنا بڑا ہو ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ مرنے کے بعد جنت میں جانے والے کے سردار نہیں ہے، جو جنت میں دنیا میں جنت کے اعمال کرتے ہیں ان کے سردار ہیں، ان کے جو کہنا چاہیے نیابت فرما رہے ہیں، ان کا اصلاح کر رہے ہیں امام حسین۔ اب جن کا اصلاح کرنے والے امام حسین ہوں گے ان میں کوئی خطا کی گنجائش بچتی ہے کیا؟ سوال ہی نہیں کہ کوئی گنجائش ہو ایسے لوگوں میں کہ جن کی نیابت مولا حسین مولا حسن فرما رہے ہوں، کیونکہ وہ سرکار دو عالم نے فرمایا جنت کے جانے والوں کے سردار ہیں۔ دیکھیے مولا حسین علیہ السلام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو تھی وہ کسی کو چھپی نہیں ہے۔ آپ نماز کے اندر اپنے سجدے کو طول کرتے ہیں اور 70 بار سبحان ربی الاعلیٰ بولتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ اس جب کاندھے پہ امام حسین علیہ السلام ہیں تو رسول اللہ کے دماغ میں کیا ہوگا اس وقت؟ ظاہر سی بات ہے اپنے نوازے کا خیال ہے کہ کہیں پھسل نہ جائیں، تو نماز کے دوران امام حسین کا خیال آنا سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ اب ان لوگوں کا خبیثوں کا سوچیے جو کہتے ہیں نماز کے دوران سرکار دو عالم کا خیال آ جائے تو نماز، رسول اللہ کے خیال میں کون تھے؟ حسن کریم ہیں۔ تو مولا کے خیال سے رسول اللہ کی نماز چل رہی ہے، اور کسی شخص کو کیا مغالطہ ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کا نماز میں ذکر آئے گا، خیال آئے گا کہ نماز پست ہو جائے گی، اسی کی ہوگی جو صرف اپنے سر کو زمینوں سے ٹکرا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دین جو اسلام ہے اس کی روح اہل بیت علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو جو اسلام قبول کرنا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ جس نے بھی
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا، شریعت اس کے اوپر لگ گئی. اب آپ یا میں یہ جرأت نہیں رکھتے کہ اس کو ہم کافر کہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں تم یہ عمل کرو گے تو تمہارا نکاح خارج ہو جائے گا. رسول اللہ کی ہر حیات کا ہر نقطہ عیاں ہے. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مسلمان کچھ کام کر دے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. کچھ مفتی اعظموں کے یہ فتوے ہوتے ہیں کہ امام عالی مقام کے نسبت سے جو ماتمی ڈھول سنایا جا رہا ہے اس کو دانستہ نادانستہ سننے والے کا نکاح خارج، نکاح ٹوٹ گیا. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بدعت آپ کو کہاں سے ملی کہ رسول اللہ نے اپنے حیات میں کسی کا نکاح خارج ہونے کا کوئی حوالہ دیا ہے کسی عمل سے؟ تو آپ کس حساب سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے نکاح ٹوٹ گیا، وہ عمل کرنے سے وہ ہو گیا؟ نکاح ٹوٹنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام سے منحرف ہو جائے. اسلام سے منحرف ہو جائے تو خود بخود نکاح خارج ہے. لیکن کوئی مسلمان ہے اور اس سے کوئی کام عمل ہو رہا ہے، آپ کی نظر میں غلط بھی ہے اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ نکاح خارج ہو گیا. بہرحال مفتیوں کو تو کبھی بھی عقل نہیں آئی. جب 60 سال ہوئے تھے تبھی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا فتویٰ دیا. دیکھیے امام عالی مقام کی محبت پولیس سلاد کے طرح باریک دھاگے کے طرح اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس پہ تیز قدمی یا اس پہ ذرا سا اضطراب آپ کو دوزخ کی اس طرف لے جا سکتا ہے. اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اور خلفائے راشدین ہماری جان ہے. ان کے لیے دل میں دکھ لانا اپنے آپ کو پورے صلاح سے دوزخ میں دھکیلنے کے برابر ہے. دیکھیے کوئی شخص اپنے دشمن کا نام نہیں رکھتا کرتا، کوئی شخص کسی بھی دشمن کا نام نہیں رکھتا. کربلا کے میدان میں 18 خانوادہ رسول کے شہزادگان جو شہید ہوئے ان میں 2 ابو بکر آل رسول تھے اور ایک حضرت عثمان، ایک حضرت ابو بکر بن علی اور دوسرے ابو بکر بن حسن علیہ السلام کربلا کے 72 شہیدوں میں ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچے نوجوان ولولہ لاتے ہیں اپنی محبت میں، اپنے موجوں کو قابو میں لائیں، بے لگام نہ ہوں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس میں ہلکے سے پاؤں ڈگمگائے تو دوزخ کی طرف آپ کے پاؤں گر سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر خدمت گزار ہیں کہ ان کی تعریفیں اور ان کا خدمات کو بیان کرنے کے لیے ایک عمر بھی کافی نہیں. مولوی اپنی بات کو آدھا مروڑ کے بات پیش کرتے ہیں اور عاشق اہل بیت کے دلوں میں مغالطہ پیدا کرتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جو 4 سال کے بچے سے یہ کہیں کہ صنعت غلامی لکھ دیجیے. دیکھیے جن کو جنت میں زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی ہو، جو عشرے مبشرہ ہوں، وہ اپنے اعمالوں پہ یقین نہیں کرتے اور اہل آل رسول سے صنعت غلامی لکھواتے ہیں اور اپنے بیٹے سے عرض فرماتے ہیں کہ قبر میں یہ صنعت غلامی رکھ دینا تاکہ جب فرشتے منکرین مجھ سے سوال کرنے آئے تو حسن کریمین کی لکھی صنعت میرے پاس. ان کی محبت پہ شک کرنا اور ان کے اوپر تانا زنی کرنا یہ بہت گمراہی کا سبب ہے. دوسری طرف ایک طرف تو یہ کہ خلفائے راشدین کی شان گستاخی کرنے والا ایمان سے خارج ہو جائے. یہ وہ ہیں کہ جن کی ادائیں اللہ کو پسند ہیں. جب آپ اذان میں سرکار دو عالم کے اسم گرامی کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ سنت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی. آپ کا یقین رسول اللہ پر ہونا چاہیے، مولوی صاحب پہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ تمہاری ادا اللہ کو پسند آئی ہے. اس وجہ سے آج تک ہم خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے آنکھوں سے لگاتے ہیں.
تو یہ بات دھیان رکھیں کہ صحاباؤں کی اس قدر خدمت ہے کہ میں آج طویل وقت ہو گیا ہے، 12 بجنے والے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں اس لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کو لگام میں رکھیں، بے لگام گھوڑے کے طرح نہ ہو۔ کتنے بھی اچھا نسل کا گھوڑا ہو، بے لگام ہو جاتا ہے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی محبت کو لگام لگائیں۔ اور ایک طرف یہ سازش کہ علم اٹھانے والا شیعہ یا سوگ کرنے والا شیعہ یا ایک خاص رنگ کے کپڑے پہننے والا شیعہ، لوگوں کو جن کو میں کیا کہوں کہ جنہیں غسل اور وضو کے طریقے نہیں آتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں آتی، وہ بتا رہے ہیں کہ کون شیعہ اور کون، انہیں پتہ ہی نہیں کہ شیعہ کیا ہے اور سنی کیا ہے، پھر بھی صرف یہ دیکھتے کہ علم اٹھایا تو شیعہ۔ دیکھیے ہرا لباس یہ جو میں نے پہنا، یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے ہوں گے عمرہ کر کے آئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی حاجی بیٹھا ہوگا۔ جب آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں اپنے ملک کے، جیسے ہم ہندوستان کے ہیں اور یو پی کے رہنے والے ہیں، تو دلی کے ایئرپورٹ سے ہم مکے کی فلائٹ لیتے ہیں، اور مکے کی فلائٹ اگر لے رہے ہیں تو احرام پہن کے جاتے ہیں۔ اب جب احرام پہن لیتے ہیں تو ہمارے اوپر احرام کا احترام ضروری ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم وہی سارے آداب کریں گے جو عمرہ اور حج کے دوران کیے جاتے ہیں، اور ہمارا سامنے سے دیکھنے والا ہمیں پہچان لے گا کہ حاجی آ گیا، حاجی جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، زیارت کو جا رہے ہیں مکے مدینے کی۔ یہ لباس بالکل احرام کے طرح ہے جو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ بر لمحہ یہ دھیان دلاتا ہے کہ ہم آزاد خان حسین ہیں، ہمارے منہ سے بلا سبب حسینہ نکلے محفل میں، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی ہمارے لیے دل میں تکلیف لے کے جائے۔ تو یہ کپڑا صرف سوگ کا نہیں بلکہ اس بات کا بھی ہے کہ تم امام حسین کے چاہنے والے ہو، تم پہ سب سے پہلے سوال ہوگا، تم اپنے کردار کو سنبھالو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہرے کپڑے والے کو دیکھا تھا میں نے وہ ناچ رہا تھا، کوئی یہ نہ کہے ہرے کپڑے والے کو دیکھا تو وہ بہت تانا زن ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہرے کپڑے والے کو دیکھا تھا وہ شراب پی رہا تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ ہرے کپڑے والے کو دیکھا تھا وہ طبائعوں کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ یہ لباس ہمارے اوپر ذمہ داری کا لباس ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے قول کو، اپنے فعل کو، اپنی باتوں کو اس حد تک سنبھالیں کہ کوئی یہ دیکھے دیکھو یہ ہرے کپڑے والے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنے بچوں کو لگا دو، یہ تمہیں تربیت دیں گے، یہ تمہیں حب اہل بیت دیں گے، یہ تمہیں محبت رسول اللہ دیں گے۔ ہر لباس کو دیکھ کے آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی طرف راغب ہوں، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر کوئی آپ کو اوپر تانا مارتا ہے تو بہت خوش ہو جائیں کہ مولا نے فرمایا، مولا مشکل کشا نے فرمایا، اگر تم میری محبت میں مبتلا ہو اور تمہارے پر کوئی پریشانی نہ آئے، تم پہ کوئی تانا زنی نہ ہو، تو اپنے راستے کو ایک بار پھر سے چیک کر۔ یعنی کہ یہ تانا زنی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ حب آل رسول میں ملوث ہو گئے، اب لوگ آپ پہ تانا کریں گے۔ دیکھیے یہ بات سمجھیے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا ابھی میں نے عرض کرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ، اتنے صحابہ ہیں کہ اگر میں نام لینا شروع کروں تو صبح ہو جائے ختم نہ ہو، لیکن صحابیوں کا مرتبہ اللہ اکبر، صحابی ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک ڈگری ہے، اور یہ ڈگری وہ ڈگری ہے جس کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ سے ملتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کوئی ہنر سیکھیں، مثلا مراد آباد کے لوگ پیتل کا کام سیکھتے ہیں، بچپنے سے جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تب ہنر سیکھنے کو ملتا ہے، بڑا وقت لگانا پڑتا ہے اور تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، ماں باپ کی ڈانٹ کھا کے جاتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ایک طویل پڑھائی اور ایک کمپٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر دینی تعلیمات پر آؤں تو کوئی حافظہ کرا ہوا شخص ہے تو پہلے قرآن پڑھے گا، پھر 30 پاروں کو حافظ ہوگا، تب جا کے حافظ ہوگا۔ کوئی قاری ہے تو اس سے زیادہ پڑھائی، مفتی ہے تو اس سے زیادہ پڑھائی، قصہ مختصر بڑے مشکل سے کوئی عہدہ ملتا ہے۔ اب صحابی ہونا، وہ بھی اللہ کے محبوب کا صحابی ہونا، اتنا آسان کر دیا آج کے مولویوں نے کہ ہر آدمی صحابی ہے ان کی نظر میں۔
دیکھیے مدینے میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک یہودیوں کا ایک دستہ آیا، رسول اللہ سے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو سلجھائیے، سمجھائیے اس میں ہم کیا عمل کریں، کیونکہ اہل کتاب کفار مکہ بھی جانتے تھے ان سے زیادہ صادق، ان سے زیادہ امین کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم فلاں فلاں وقت پر مسجد میں آنا۔ وہ دونوں ٹکڑیاں جن میں ڈسپیوٹ تھا وہ آئے، رسول اللہ نے کہا کہ تم تورات پڑھو، تم یہودی ہو، تمہاری کتاب تورات آئی، آپ ادب میں تورات کے پڑھے ہوئے، حالانکہ اصلی تورات اٹھ چکی ہے، لیکن دنیا کو احترام اور ادب کا مرتبہ دکھا رہے ہیں۔ یہودی بیٹھ گئے، آپ نے کہا میں قرآن سے تمہارا مسئلہ حل نکلوں گا، تورات سے آپ نے ان کا مسئلہ حل تورات سے کیا۔ اس کا مختصر کہ وہ جو یہودی آئے تھے رسول اللہ سے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کی رسالت پہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، لیکن اتنا یقین تھا کہ یہ صادق ہیں اور ان کے پاس ان کی بات مان رہے تھے، ان کا کہا جو انہوں نے فائنل ڈیسیژن دیا اس کو مان رہے تھے، لیکن کلمہ کو نہیں تھے۔ تو کیا آپ نے صحابی مان لیں گے وہ یہودی؟ صحابی نہیں ہوگی۔ تو صحابی کون ہوگا؟ اب صحابی کو سمجھنے کے لیے بس 5-10 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت بہت طویل ہے۔ صحابی ایک وہ درجہ ہے جو ختم الرسول، حبیب خدا، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب کے عاشقوں کو ملا ہے۔ تو کیا بنا امتحان کے مل گیا ہوگا؟ کوئی اللہ نے کرائیٹیریا نے رکھا تم جاؤ جھوٹے زبان سے کلمہ پڑھ لو، جڑیں کاٹنے کے لیے کلمہ پڑھ لو، تم صحابی کہلاؤ گے، تمہارا احترام ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل آتی ہے کہ اتنا آسان ہے صحابی ہونا؟ دیکھیے صحابی ہونے کا کرائیٹیریا کسی مولوی کے پاس نہیں ہو سکتا، صرف سرکار دو عالم کی جو زبان ہوگی، صحابی کا جو امتحان ہوگا، صحابی کو صحابی کہنے کا درجہ رسول اللہ کی زبان سے ہی مل سکتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں جو اسلام کی تاریخ پڑھا ہوا جو رسول اللہ کا عاشق ہے، اس بات پہ متفق ہوگا کہ جو رسول اللہ کا کرائیٹیریا ہے صحابی ہونے کا وہی بہتر ہوگا۔ دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بڑا مرتبہ ہے ان کا، سیف اللہ ان کی تلوار کا مرتبہ، اور کیا صحابی نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ صحابی ہونے پہ بھی مرتبہ ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات نہیں کہہ رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شروع بدر بھی ہیں اور ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کرنے والے، ان سے حضرت خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا اور آپ نے انہیں کچھ بد کلامی میں کچھ کہا، رسول اللہ نے سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خالد بن ولید سے فرمایا، اسپین فتح کرنے والے سے فرمایا، سیف اللہ جن کی تلوار کو کہا جاتا ان سے فرمایا کہ تم میرے صحابیوں کو برا مت کہو، تم میرے صحابیوں کو برا مت کہو۔ اس بات کو آدھا مولوی اٹھاتے ہیں کہ میرے صحابیوں کو برا مت کہو، رسول اللہ نے فرمایا، ارے کہا کس سے؟ کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ خالد بن ولید سے فرمایا کہ اگر میرا عبد الرحمن، لفظ سنیے، میرا عبد الرحمن، کتنی شفقت آئی، میرا عبد الرحمن ایک مٹھی گندم اگر خیرات کرے اور تم صفا مروہ کے برابر سونا خیرات کرو تو اس مٹھی گندم کے برابر برابری نہیں لا سکتے۔ تو دیکھیے رسول اللہ نے صاف کرائیٹیریا بتا دیا کہ صحابی، آخری کے زمانے میں بہت لوگ صحابیوں کو کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے آئیں گے۔ صحابی وہ ہے جس نے کرائے ابی طالب میں بھوکے فاقوں 3 سال وقت گزارا، صحابی وہ ہے جو پہلی دعوت میں لبیک کہا، صحابی وہ ہے جس نے مرحب کو مارا، صحابی وہ ہے جو بدر میں شریک ہوا، جو احد میں شریک ہوا، جو خندق میں شریک ہوا۔ اس وقفے میں 18 سال کا وقفہ ہے، بار بار رسول اللہ نے دعوتیں دی اور مہلت دیتے رہے اور لوگ دعوت قبول کرتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ حدیبیہ ہوئی 7 ہجری میں۔ حدیبیہ کے بعد بھی جو مسلمان ہوئے ان کا اپنا مرتبہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان کا مرتبہ دیکھیے، اللہ نے ان کی تلوار کو سیف اللہ کہا، اور
بہت فتوحات ہیں ان کی، اور خدا پاک کی قسم میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن تاریخ بتا رہا ہوں صحابی ہونے کا ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرائٹیریا بتا۔ اب کیا کوئی شخص وہ صحابی ہو سکتا ہے جس نے ساری جنگوں کے بعد بمجبور اسلام قبول کر لیا؟ چلو قبول کر لیا، 8 ہجری رمضان کے مہینے میں قبول کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں مہینے میں 8ویں ہجری کے پہلا اور آخری حج کرا۔ آیت آئی اکملت لکم دینکم واکملت علی رحمتی، دین مکمل ہو گیا، رحمت تمام ہو گئی۔ اس کے بعد چنندہ آیتیں قرآن کی اتری ہیں، کیونکہ صرف 18 مہینے آیات ظاہری میں رہے ہیں سرکار دو عالم۔ لوگ کہتے ہیں کاتب وحی ہیں صاحب، کوئی کسی بھی کتاب کا بخاری شریف، مسلم، ابن داؤد، ابن ماجہ اور سیرت ستہ کی ساتوں کتابوں میں ایک حدیث یہ بتا دیں کہ رسول اللہ پہ وہ آیت اتری اور وہ والی آیت لکھنے کے لیے، کتابت کے لیے رسول اللہ نے اس کو بلایا۔ بھائی معاویہ کو کاتب وحی کہتے ہیں، آپ ثابت ہم سے ثابت کرواتے نا کہ یہ عمل کہاں آیا ہے، ثابت کرو، آپ ثابت کر دو کہ یہ والی آیت آئی تھی، رسول اللہ نے یہ والی کتابت کروائی ہے۔ کوئی ایک عالم کسی ایک سیرت ستہ کی کتاب میں وہ آیت بتا دے جو اتری رسول اللہ پہ اور اس کی کتابت معاویہ نے کری ہو، بتا دے کوئی آیت ہے سیرت ستہ کی کسی کتاب میں لکھا کہ فلاں آیت کے لیے ایک حدیث لکھی ہے کہ آیت کا نزول ہوا، رسول اللہ نے حضرت ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ کیونکہ مولا علی جنگ پہ ہے۔ آپ گئے، پتہ چلا کھانا کھا رہے ہیں، آئے رسول اللہ نے انتظار کرا، کھانا آدمی 10-15 منٹ کھاتا ہے، ہم جیسے لوگ 10-15 منٹ کھاتے ہیں، 15-20 منٹ کچھ وقت کے بعد رسول اللہ نے پھر بھیجا، پتہ چلا پھر کھانا کھا رہے ہیں، پھر آدھے گھنٹے کا وقت کے بعد پھر بھیجا، پتہ چلا پھر کھانا کھا رہے ہیں، چوتھی بار بھیجا، پتہ چلا کھانا کھا رہے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ یا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ بات بددعا سمجھیں، تعریف سمجھیں، آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اس کو آپ کی عقل کیا کہتی ہے پتہ نہیں، میری عقل تو اس کو بددعا کہتی ہے۔ اور آیت لکھوانے بھیجا، لکھ نہیں پائے کیونکہ خدا کو بھی منظور نہیں تھا اس 18 سالے دشمن کو کہ یہ میری آیات کو، میرے کلام کو لکھ دیے۔ یہ وہ شخص ہے جو کاٹے بچھواتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ کو اپنے محبوب ترین گھر کے لیے ہجرت میں مجبور کر دیا۔ اللہ نے یہ تو ثبوت ہے سیرت ستہ کی سبھی کتابوں میں لکھا ہے کہ آیت لکھ نہیں پایا وہ شخص۔ اب کوئی شخص یہ بتائے کہ کون سی آیت تھی جو لکھی تھی جس کی کتابت کا دعوت تم کرتے ہو؟ ایک بات۔ اور دوسری بات، صحابی اگر صحابی ہوتے تو حدیبیہ کے بعد شریک ہوئے حضرت خالد بن ولید سے یہ کہتے، یہ فرماتے آپ تم صحابی مت لڑو، مجھے پسند نہیں میرے ایک صحابی دوسرے صحابی سے لڑے۔ یہی تو بات ہوتی ہے، عقل میں آتی ہے نہیں آتی ہے؟ اگر میاں صاحب تشریف رکھے ہیں اور ان کے دو محفل میں آنے والے ان کے صحبت یافتہ لوگ لڑیں گے تو میاں صاحب کیا کہیں گے؟ ارے تم دونوں میرے صحبت یافتہ مت لڑو، مجھے اذیت ہوتی ہے، آپس میں بھائی بھائیوں لڑو مت۔ اگر یہ فرمائیں کہ تم میرے اس سے مت لڑو، یعنی کہ طرفداری تو صاف پتہ چل گئی، طرفداری تو صاف پتہ چل گئی کہ تم غلطی پہ ہو، اس سے مت لڑو، یہ میرا بدر کا شریک ہے، یہ میرے عہد کا شریک ہے، یہ میرے خندق کا شریک ہے، یہ میری غربت کا شریک ہے۔ تم نے تو چوکو چمن دیکھی ہے، تم تو گولڈن اسپون کے ساتھ تھے، جب کفار کے ساتھ بادشاہ تھے تو کفار کے ساتھ تھے، اسلام کے ساتھ بادشاہ تھے تو اسلام کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ نے صاحب بتا دیا۔ دوسری بات 5 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابی ہونے کا کرائٹیریا بھی بتا دیا، اور رسول اللہ نے حج کر کے مدینہ ہجرت دوبارہ فرمائی اور کہا کہ اب میں دوبارہ مکہ لوٹ کے نہیں آؤں۔ تو تقریباً 18 مہینے آپ حیات ظاہری میں ہیں۔ اب یہ بتائیے سرکار دو عالم مدینے میں اور آپ کے جنہیں آپ رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں وہ مکے میں، تو صحبت بھی 18 مہینے میں کب اٹھائی؟ اب صحبت ہی بتا دیجیے۔
کوئی صحبت کا ثبوت ہے کہ مدینے گئے تھے وہ 15-16 مہینے کے لیے؟ کوئی آپ کو کسی کتاب میں حوالہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم جب مدینے سے مکے سے حج کر کے دوبارہ مدینے چلے گا اور کبھی لوٹ کے نہیں آئے، تو ان درمیان میں یہ آپ کے صحابی صاحب کبھی گئے 15 مہینے خدمت میں؟ چلو نہیں گئے، ختم بات، کوئی حوالہ نہیں ملے گا، نہیں گئے۔ اب دیکھیے ایک شخص نے ابھی مجھ سے پرسوں بات کہی تو 5 منٹ اور مجھے معاف کر دیا، اور کسی کا جلدی ہو تو میں بہت معافی چاہتا ہوں، بالکل دل کے نزدیک میرے بات آ گئی اس لیے زبان پر لانا چاہتا ہوں۔ کسی ابھی شخص کہہ رہے تھے، مجھ سے بات ہو رہی تھی کہ ایک مولوی صاحب کا نام لیا، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، کنٹروورسی بنتی ہے، انہوں نے کہا کہ مولا علی کے بڑے یہودی دشمن تھے کیونکہ انہوں نے خیبر میں بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرا تھا۔ میں نے کہا خیبر کی تو ایک جنگ تھی، اور وہ جو پیچھے 3 جنگیں تھیں کیا وہ یہودی سے تھے یا عیسائیوں سے تھی؟ اس کے دشمن تو تم نے مان لیے، اور جو 3 جنگوں والے تھے ان کے دشمن کو بھول گئے۔ مطلب جب رسول اللہ سے دشمنی کرنا ناممکن ہو گیا اور رسول اللہ کا کوئی خود سے صاحبزادے بھی نہیں تھے، حضرت قاسم ارشاد فرما چکے تھے، اور آپ نے عرب والے تو دشمنی میں آگے رہے، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ علی عین ہے میرے، علی ایسے ہی ہیں جیسا میں ہوں، بس ان پہ نبوت نہیں آئی، مثل ہارون کے ہیں، تو وہ لوگ جو زبان پر ورد کر رہے تھے کلمے کا، انہیں پتہ چل گیا اچھا اب ان کے حیات ظاہری کے بعد اگر ہمیں انہی سے بدلہ لینا ہو، محمد رسول اللہ سے بدلہ لینا ہو، ان کے دین سے بدلہ لینا ہو، ان کی شریعت سے بدلہ لینا ہو، ان کی کتاب سے بدلہ لینا ہو، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ عاشقوں کو تو پتہ چل گیا کہ اصلاح کرنی ہو، پریشانی ہو، غربت ہو، تکلیف ہو، ایمان میں خرابی ہو رہی ہو تو مولا علی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور منافقوں کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا ہو تو مولا علی کے گھر میں خون بہاؤ۔ سیدھی سی بات، 36 ہجری 37 ہجری 2 جنگیں صفین اور جمل، حضرت طلحہ بھی شریک ہوئے تھے بغالتے میں، استحادی غلطی میں، مولا علی مشکل کشا نے بلایا ایک صحابی کو، کہا کہ طلحہ کو بلا لاؤ۔ حضرت طلحہ آئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں سرکار دو عالم نے کیا کہا تھا مینا میں، من تم تو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ نے کہا بالکل مجھے یاد ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے اس گناہ سے، اور توبہ کر کے آگے بڑھے۔ جب بڑھے تو معاویہ کے خیمے کو پتہ چل گیا کہ حضرت طلحہ اب ہمارا ساتھ نہیں دینے والی، اور یہ تاریخ کی بات ہے، یہ میرا اپنے آپ سے قیاس نہیں ہے۔ تو مروان ابن حکم جو چچیرات بھائی تھا، اس نے دور سے دیکھ کے اپنا تیر مارا۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت طلحہ کا قاتل مروان ابن حکم ہے، کتابوں میں لکھا ہے، یقین نہیں کرنا، پھر آپ کی کوئی اصلاح کا کوئی اس میں، اور انہیں شہید کر دیا۔ جب تیر سے ایک دم سے کوئی نہیں مرتا، یہ تو سب کو معلوم ہے، تھوڑی دیر دور رہتا ہے، وہ آدمی تڑپتا ہے۔ انہوں نے یہ احساس کرا کہ اس تیر سے میری موت ہونے والی ہے، تو ایک بہت خوبصورت شخص کو دیکھا جو جا رہا تھا، اسے اشارے سے بلایا ادھر آؤ، بڑا حسین ماہ جبین ایک شخص تھا۔ اب دیکھیے خوبصورتی بھی کس کے طرف ہے یہ پتہ چل گیا، معلوم نہیں کون ہے، بس ایک خوبصورت آدمی ہے، بہت ماہ جبین، اس کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہے اس کو بلا دو، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ نے فرمایا نیکی کو خوبصورتی میں تلاش کرو۔ آپ نے بلایا، وہ شخص آیا، پوچھا کہ تم کس خیمے سے ہو؟ کوئی خیمے تھے معاویہ کا، مولا علی کی۔ اس نے کہا میں علی ابن ابی طالب کے خیمے سے ہوں۔ اس نے آپ نے فرمایا، حضرت طلحہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو، میں تمہارے ہاتھ پہ حضرت علی کی بیعت دوبارہ سے لیتا ہوں، کیونکہ میں ان سے فتح تھا، دوبارہ سے بیعت لیتا ہوں، اور حضرت علی کو بتانا کہ میں ان کی بیعت میں ختم ہوا ہوں، میں ان کو اپنا وسیع مان کے ختم ہوا ہوں، میں ان کو اپنا خلیفہ مان کے ختم ہوا ہوں۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ وہ شخص دو منٹ
شخص مولا علی کے خدمت میں گیا، مولا علی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کلا جب میری بیعت کا اقرار کر رہے تھے تو رضوان ان کے لیے دروازے کھول رہا تھا۔ نعرہ حیدری معافی نہیں مانگی، اس کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے بندے۔ وما علینا الا البلاغ۔